السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر سُكِل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی ہر ضرورت کو پورا بھی کیا۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے تاکہ اس مہینے میں ہم نیکیاں کر کے اپنا مقام بہت بلند کر لیں اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے زندگی میں رمضان آیا اور وہ نیک عمل کر کے اپنے گناہ معاف کروا کے جنت میں داخل نہ ہو سکا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں، بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں اس سے بڑا۔ یعنی یہ
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تاکہ ہم اپنی نیکیاں کر کے جنت حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سوکل قلبہ، تو اس کا وہ سیاہ نقطہ وہ ختم کر دیا جاتا ہے، دل اسی طرح چمکنے لگتا ہے، ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہوں میں اور بڑھے، تو پھر اس کی سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سیاہی اس کے سارے دل کو ڈھانپ لیتی ہے، سارے دل کو چھپا لیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس زنگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے اعتبار سے دو قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک مخلوق تو وہ ہے جہاں نیکی کا ہی تصور ہے، بدی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہاں نیکی ہوتی ہے، گناہ وہاں ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ مخلوق فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی فرشتے اللہ کی نافرمانی کسی صورت نہیں کرتے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، یعنی وہاں شر کا تصور نہیں، وہاں نیکی ہی نیکی ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اور دوسری مخلوق ہے جہاں نیکی بھی ہے اور وہاں برائی بھی ہے، برائی کا جذبہ بھی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت ہی گناہ گار ہے، لیکن اس کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے، نیکی کی کرنے کی استعداد جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ گناہوں کے غلبے کی وجہ سے، گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے وہ جذبہ زنگ آلود ہو گیا ہے، دب گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر نیکی کرنے کی استعداد ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح کتنا بھی انسان نیک کیوں نہ ہو، اس کے اندر گناہ کرنے کی استعداد بھی ہوتی ہے۔ سوائے انبیاء کے جتنے، یعنی یہ مخلوق جو ہے جن اور انسان ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے انبیاء کے علاوہ انسان جتنا بھی نیک ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ یہ صرف انبیاء کی ذات کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے مبرہ رکھا ہے، اور اگر کسی وقت کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی رہنمائی کی اور وہ اس سے بچ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء
خیر الخطائین التوابون، یعنی انسان تمام کے تمام وہ خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے گناہ کو معاف کروا لیتے ہیں، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ گناہ کر کے اگر کوئی اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ بندہ بڑا ہی پسند ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ نہ کرتے، اگر تم کوئی گناہ نہ کرتے تو میں پھر ایسا کرتا کہ تمہیں لے جاتا، تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے کے آتا جو گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگتے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ میں ایسی مخلوق لے آتا یذنبون ثم یستغفرون ثم یذنبون ثم یستغفرون ثم یذنبون ثم یستغفرون، یعنی بار بار وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے، نافرمانی کے بعد پھر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے اپنے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہوں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، میرے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے مجھ سے استدعا کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں یہ بات کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، اے میرے فرشتوں، کیا میرے اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اگر اسے یہ پتہ نہ ہوتا تو پھر وہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا؟ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے بندے کے لیے، یعنی غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ معافی مانگنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انسانوں کی فطرت کیا ہوتی ہے، وہ تو اپنے مجرم کو تلاش کرتے ہیں، اگر کوئی اپنے مجرم کو سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، یعنی وہاں وہ اس کی تلاش کرتے ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، اور یہاں تلاش ہوتی ہے اس کو معاف کرنے کے لیے، انتظار ہوتا ہے اس کو معاف کرنے کے لیے۔ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے تو میں ان کو معاف کر دوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے نبی میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یعنی وہ لوگ
جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذاکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی نافرمانی کی، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معافی دینے والا نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کے ایک گناہ کو بار بار نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، غلطی سے گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کسی کا حق دبا لیا، کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، اور کسی کے کہنے میں آ کے جا کے قبروں پہ سجدہ بھی کر لیا، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے ہے نا، بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ تم دعائیں کرتے ہو، مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، ذرا جاؤ نا مزار پہ، ایک دن دعا کر کے تو دیکھو۔ کچے ایمان والا بیچارہ وہ ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ کے وہاں چلا جاتا ہے، اپنے ایمان کو تباہ کر کے آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو ہوش میں آئے اور اپنے اس گناہ کی مجھ سے معافی مانگے تو میں یہ گناہ بھی تجھے معاف کر دوں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یعنی یا شرک کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اس کے بعد ہوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کر بیٹھے۔ تو غلطی کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو میرے در پہ آ گیا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ صحابہ میں یہی خوبی تھی، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ صحابہ سے غلطی ہوئی، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کر بیٹھے، غامدی عورت زنا کر بیٹھی، پھر گناہ کے بعد نادم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، ہم شادی شدہ ہیں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، آپ ہمیں پاک کر دیں۔ حضرت ماعز کو آپ نے واپس کیا کہ جاؤ جا کے اللہ سے معافی مانگو، تھوڑے دور گئے، پھر واپس آتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، کیوں جی اس کی سزا کیا ہے پتہ ہے؟ رجم۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے مار دو، ختم کر دو۔ اب کتنی سنگین سزا ہے، سخت سزا ہے، آپ نے 3 مرتبہ واپس کیا، لیکن پھر وہ آتے ہیں اللہ کے رسول طاہرنی، آپ مجھے پاک کریں، مجھے صبر نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا اس کا دماغ خراب تو نہیں ہے، دماغ تو درست ہے، کیا یہ پاگل تو نہیں؟ گواہی ملی نہیں، پاگل نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے شراب تو نہیں پی؟ صحابہ نے تحقیق کی، فرمایا نہیں ہے اللہ کے رسول، اس نے شراب بھی نہیں پی، عقل مند ہے، ہوش
ٹھکانے ہیں اور یہ ہوش و حواس اس کے قائم ہیں، آپ نے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر اسے لے جاؤ اور باہر جا کے اسے رجم کر دو۔ رجم کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ اگر اس کی توبہ مدینہ کے کئی گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جاتی تو ان کے لیے یہی توبہ کافی ہو جاتی۔ اسی طرح عورت کو جب رجم کیا گیا، اس کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑے تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ برا بھلا کہنا سن لیا۔ آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد ایسے کلمات کہنے سے رک جاؤ، تم کہاں ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ عورت وہ ہے جس نے اپنی جان اللہ کی خاطر قربان کر دی ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک کروا لیا ہے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے گناہ گاروں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ان کی بخشش کے لیے یہی توبہ کافی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کیا ہمارے اندر ایسے جذبات موجود ہیں؟ ہم تو معمولی سے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ایک گناہ کیا، اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول دیا۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو شریعت کا پابند کیا۔ گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، گناہ صحابہ سے بھی ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحت مند مسلمانوں کو حاضر ہونے کا کہا۔ پھر پشیمان بھی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس استطاعت نہ ہو جانے کی، میرے پاس جانے کی طاقت بھی تھی، میں نے تیاری بھی کی تھی، لیکن اللہ کو منظور ایسا ہوا میں نہ جا سکا، تو آپ مجھے معاف کر دیں، میرا عذر قبول کر لیں۔ ایک یہ تھے اور 2 صحابہ اور تھے، اور منافقوں نے جھوٹ بولا۔ کسی نے یہ کہا کہ میں بیماری کا عذر تھا، کسی نے کوئی عذر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تدرون الیک، یہ آ کے آپ کے پاس جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عذروں کو آپ کے سامنے وعدہ کر دے گا، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور جنہوں نے سچ بتا دیا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، لیکن سستی کی بنا پہ پیچھے رہ گئے، تو آپ نے پھر ان کا بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا کہ وضاقت علیہم الارض بما رحبت،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ کی زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پہ تنگ ہو گئی۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرا ایک چچا زاد تھا، میرے ساتھ بڑی محبت رکھتا تھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اے بھائی تو جانتا ہے کہ میں مخلص ہوں۔ وہ کہنے لگے مجھے کیا معلوم، جب اللہ کے نبی نے ہمیں منع کر دیا ہے تو ہم تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ 50 دن تک بائیکاٹ رہا، آزمائشیں آئیں، اب وہ باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ان دنوں میں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن میں ثابت قدم رہا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، یہ 3 آپ کے ساتھی جنہوں نے آپ کے پاس آ کے سچ بولا ہے اور آپ نے ان کے اوپر پابندی لگائی اور انہوں نے یہ سختیاں برداشت کی، لیکن میں اللہ ان کے عذر قبول کرتا ہوں، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر اس میں بھی ہم اپنے خطائیں اللہ سے معاف کروا کے جنت میں داخل نہ ہو سکے تو پھر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق تو ہم بڑے ہی بدقسمت ہیں۔ اور یہ بدقسمت جو کہا، جبرائیل نے دعا کی، اللہ کے نبی نے آمین کہی، اللہ کے نبی نے آمین کہی، اور جبرائیل نے دعا اپنی طرف سے نہیں کی، کیونکہ جبرائیل تو اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب اللہ کی طرف سے انہیں حکم نہیں ہوتا۔ گویا کہ اللہ نے جبرائیل کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور جب فرشتہ جبرائیل دعا کرنے والا ہو، محمد الرسول اللہ آمین کہنے والے ہوں، تو کیا وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے گناہوں پہ نظر ثانی کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی وہ نظر نیاز دیتا ہے، یا بدعات کا انتخاب کرتا ہے، یا وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، یا کسی رشتہ دار کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے، یا اس نے کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، تو میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ان تمام گناہوں سے معافی مانگ لو، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اپنے گناہوں کو ختم کروا لو، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں تو معاف کرنے کا بہانہ تلاش کرتا ہوں کہ میرا بندہ کوئی معمولی سا عمل کرے اخلاص کے ساتھ تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کیا حدیث میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاحشہ عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گر بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں
درگاہ نا امیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کس حالت میں بھی ہے اور کتنی برتنا توبہ کر کے تو توبہ کو توڑ بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں، تو میرے در پہ آ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے پاک صاف کر دوں گا۔ ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کانوں کی سماعت جاتی رہی، ہاتھوں میں دم خم نہیں رہا، ٹانگیں چلتے ہوئے لٹکھٹاتی ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ اے اللہ میں ہر طرف سے دھتکار دیا گیا ہوں، میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور دوست و احباب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میری طرف سے تجھے قبول کرنے میں یا معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور میں صرف معاف ہی نہیں کرتا، اے میرے بندے جاؤ، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے بندے جب تو سچے دل سے میرے سامنے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، چھوٹے بھی پاک، بڑے بھی پاک، مرد بھی پاک، عورتیں بھی پاک، اور جو ایسے صحابہ کو برا بھلا کہیں وہ عدلی طور پہ ناپاک، وہ عدلی طور پہ ناپاک۔ صحابہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنی سختیاں ہیں، مالی معاشی طور پہ ہم کتنے تنگ ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشی حالت بہتر کر دے، ہمیں ان تکلیفوں سے نکال دے جن تکلیفوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں رسول اللہ کے اوپر وحی آ گئی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، آج آپ ان کے حق میں جو دعا کریں گے میں آپ کی وہ دعا قبول کر لوں گا۔ اب چاہیے تھا نا کہ ہاں رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ بتاؤ تم کیا دعا کروانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان کی سوچیں پاک تھی، ان کے ارادے پاک تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر آپ ہمیں سوچنے کا موقع دیں تاکہ ہم سوچ کے مشورہ کر کے کوئی ایسی چیز مانگیں جس کے مانگنے سے سب کچھ مل جائے۔ الگ ہو گئے، مشورہ کر رہے ہیں، کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے جا کے کہہ دیں کہ اللہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں، اللہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ اور یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معافی تم مانگ لو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی تم مانگ لو
کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مناسب بارشیں بھی دے گا، رزق کی فراوانی بھی کرے گا، بیٹے بھی دے گا، جس کے یہاں اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد بھی دے گا، اور باغ جو ہے باغات وہ پھل بھی دیں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، وَجَنَّاتٍ، اور باغات بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پانی کی نہریں بھی چلا دے گا۔ معافی مانگنا تمہارا کام ہے، یہ سب کچھ اللہ تمہیں دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آئے رسول اللہ کے پاس، ہے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے ہمارے گناہ معاف کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میرے ان صحابہ کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ مہاجرین اور انصار کو معاف کر دے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ یہ تو مردوں کے لیے دعا ہے، ہماری عورتیں رہ گئی۔ آپ نے عورتوں کا نام بھی لیا، کہنے لگے ہماری اولادیں رہ گئی، آپ نے اولادوں کو بھی شریک کر لیا۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمارے غلام رہ گئے، آپ نے غلاموں کو بھی شریک کر لیا۔ ایک ہی وقت میں اپنے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے اللہ سے معافی لے لی، دعا کروا لی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرشتوں کی دعا کا تذکرہ کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے تائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس جنت میں ان کو داخل کر دے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اور پھر جب جنت میں داخل ہوں گے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ آج ہم بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ واسرافنا، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہیں ہم ان کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے جو آپ کے اندر خامی ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف کرے گا، اور جب اللہ معاف کرے گا ہماری معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ لیکن اس کے لیے پھر گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، رشوت چھوڑنی ہوگی، سود کھانا چھوڑنا ہوگا، اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو چھوڑنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔